بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر 2 بھارتی جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نئے الزامات عائد کیے ہیں اور پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے کہا تھا کہ اس کے طیاروں نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے پار اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں کہا گیا ہے کہ بدھ کی صبح پاکستانی فضائیہ کی کارروائیوں کے بعد بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے ایک مرتبہ پھر LOC عبور کی، جس پر پاکستانی فضائیہ نے 2 بھارتی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود میں نشانہ بنایا ہے۔ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ تباہ انڈین طیاروں میں سے ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گرا، جبکہ دوسرے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی فوجیوں نے ایک بھارتی پائلٹ کو حراست میں لے لیا، جبکہ دیگر 2 بھارتی پائلٹس کی تلاش جاری ہے۔ اس سے قبل خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھارتی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ 3 پاکستانی طیارے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے، تاہم انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ بھارتی خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق یہ واقعہ لائن آف کنٹرول کے نوشہرہ سیکٹر میں پیش آیا، جہاں پاکستانی طیارے ضلع راجوری کی حدود میں داخل ہوئے، تاہم بھارتی طیارے نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح پاکستانی جنگی طیاروں کی کارروائی بھارت کی جانب سے جاری جنگی جارحیت کا رد عمل نہیں ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان نے غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور جانی نقصان اور کولیٹرل ڈیمیج سے بچا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا واحد مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق اور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور اسی سلسلے میں دن کی روشنی میں کارروائی کی گئی تاکہ واضح تنبیہ کی جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر انڈیا بغیر ثبوت دیے دہشت گردوں کی نام نہاد پشت پناہی کا الزام لگا کر حملہ کر سکتا ہے، تو ہم بھی حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ان عناصر کو نشانہ بنائیں جنہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارت کی آشیرواد حاصل ہے۔ تاہم بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا اور پر امید ہے کہ بھارت امن کو ایک موقع دے گا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور بالاکوٹ کے علاقے میں بم گرائے جانے کے بعد کشمیر میں دونوں ملکوں کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حالات کشیدہ ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ اور گولہ باری کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی انتظامیہ کے مطابق منگل کی شب کوٹلی سیکٹر میں بھارتی گولہ باری سے 3 خواتین اور ایک بچہ ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق LOC پر راولا کوٹ، بھمبر، چکوٹھی اور کوٹلی میں بھارتی فوج نے شام سے آبادیوں پر گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں نکیال سیکٹر میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین اور کھوئی رٹا سیکٹر میں ایک بچے کی ہلاکت ہوئی، جبکہ اب تک 11 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق منہاس نے بتایا کہ علاقے میں اس وقت غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تمام سرکاری عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں، جبکہ ہسپتالوں اور امدادی عملہ ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ کوٹلی کے مختلف مقامات پر بھارتی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری کے علاوہ کنٹرول لائن کے دیگر علاقوں میں بھی بھارتی فوج نے فائرنگ کی ہے، جس کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیا ہے۔ مشتاق منہاس کا کہنا تھا کہ حکومت تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مقامی آبادیوں کو بھی الرٹ کیا گیا ہے، اور آخری اطلاعات کے آنے تک دونوں ممالک کی افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ جاری تھا۔ ادھر بھارت کی جانب سے بھی منگل کو پاکستان پر LOC کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا۔ بھارتی بیان کے مطابق منگل کی شام پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر 12 سے 15 مقامات پر بھاری گولہ باری کی، جس کے جواب میں بھارتی فوج نے کارروائی کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جانی نقصان کے علاوہ 5 چوکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جموں میں بھارتی فوج کی شمالی کمان کے ترجمان
کرنل دیوندر آنند کے مطابق پاکستان کی فائرنگ سے کم از کم 5 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کا کہنا تھا کہ نوشہرہ، کشمیری بالاکوٹ، منڈھر، منجکوٹ اور کرشنا گھاٹی سیکٹروں میں پاکستانی فوج کی طرف گولہ باری کی گئی۔ رات بھر ان سیکٹروں میں گولہ باری اور جنگی طیاروں کی پروازوں سے آبادی سہم کر رہ گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی انڈیا اور پاکستان پر زور دیا کہ دونوں فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازع کو بڑھنے سے روکیں۔ گزشتہ روز جاری کیے گئے بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے بات کرتے ہوئے دہلی اور واشنگٹن کے درمیان قریبی سیکیورٹی تعاون اور خطے میں امن اور تحفظ برقرار رکھنے کے مشترکہ عزم کی یقین دہانی کروائی۔ بیان کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت میں مائک پومپیو نے عسکری کارروائی کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے خلاف معنی خیز کارروائی کرے۔ بیان میں کہا گیا کہ مائک پومپیو نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو براہ راست روابط پر توجہ دینے اور مزید عسکری کارروائی سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کی تنظیم OIC نے منگل کو ٹوئٹر پر پیغامات میں انڈیا کی جانب سے LOC کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کی اور دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ OIC نے اپنے پیغامات میں کہا کہ وہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرنے اور بمباری کرنے کی شدید مذمت کرتا ہے اور زور دیا کہ پاکستان اور انڈیا ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے پرامن طریقے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کا جلد از جلد حل نکالیں۔ اس کے علاوہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی دونوں ممالک سے کہا کہ وہ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ خطے کا امن برقرار رہے۔ واضح رہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی بدھ کو پہلے سے طے شدہ ملاقات میں اپنی بھارتی ہم منصب سشما سوراج اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملیں گے۔ اس سے قبل انہوں نے پیر کو پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے فون پر گفتگو کی تھی، جس میں 40 سے زائد بھارتی نیم فوجی اہلکاروں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ یورپی یونین کی ترجمان کے مطابق تنظیم انڈیا اور پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے اور دونوں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے ٹوئٹر پر 5 ٹویٹس پر مشتمل پیغامات کے ذریعے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ وہ عسکری راستہ استعمال کرنے کے بجائے مذاکرات کریں اور تحمل سے کام لیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے پیغامات میں ساتھ ساتھ کہا گیا کہ وہ بھارت کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ ملک میں شدت پسند عناصر کو ختم کریں۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ نے بھی ایسا ہی پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے خطے میں امن متاثر ہو۔ اس پیغامات میں بھی پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ ملک کی حدود میں شدت پسند عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ اس پیغام میں بھی پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ ملک کی حدود میں شدت پسند عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔